اب حضور قبلہ میرے دہن میں، میری زبان میں وہ الفاظ نہیں کہ اب میں جن ہستی کو، جس ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں، حضور خطیب اہل سنت، نور علی و بطول، سفیر اہل بیت، آل نبی، اولاد علی، جگر گوشائے حضور ابو طالب علیہ السلام، شہزادہ غوث الورا، حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا حضور پیر سید محمد طیب علی شاہ صاحب گیلانی شاہ صاحب سے پسند انکسار ہاتھ جوڑ کے ملتمس ہوں کہ وہ مسند اعزاز پہ جلوہ گر ہوں گے، اور ہمارے لیے یہ باعث شرف ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ حضور قبلہ پیر سید طیب علی شاہ صاحب گیلانی شاہ صاحب۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود پاک پڑھ مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ زیب و زینت مسند صدارت حضور پیر طریقت قبلہ پیر سید ذاکر سجاد حسین شاہ صاحب زنجانی، کاظمی، چشتی، نظامی، سید طاہر سجاد شاہ صاحب کاظمی اور سید ذاکر سجاد شاہ صاحب کاظمی، دیگر معزز و محتشم سامعین گرامی اور انتہائی ادب و احترام کے لائق سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہوں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو یہ عرس پاک کی محفل پاک ہے، صاحبان عقیدت و مودت حاضر خدمت ہیں اور تشریف فرما ہیں، اور سادات کی اپنے مرشد کریم کی زیارت سے اپنی نظروں کو ضیاء بخش رہے ہیں۔ تو یہ جو دوست، جیسے آپ کی مرضی، یہ جو دوست سلام کے لیے حاضر خدمت ہو رہے ہیں، جو بیٹھے ہوئے احباب ہیں وہ ذرا مہربانی فرما کے ادھر ہی متوجہ رہیے گا، کیونکہ یہ جو ممبر ہے یہ ممبر ان کا ہے جو کائنات کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ تو یہ محمد و آل محمد کا ممبر ہے، یہاں سے تفہیم کی، سمجھنے کی، دین کی خیرات تقسیم کی جاتی ہے۔ تو میں بھی اسی در کا ادنا سا گدا ہوں، چند اس مختصر سے وقت میں چند ایک ضروری باتیں آپ احباب کی سماعتوں کے حوالہ کرنا چاہوں گا۔ تو اگر حضور قبلہ شاہ صاحب مناسب سمجھیں، ویسے تو میری درخواست ہے یہ جو دوست تشریف فرما ہے یہ بعد میں سلامی عرض کر لیں، یہ بیٹھ جائیں تو ذرا پھر گفتگو کا انداز ذرا درست رہے گا، اس طرح توجہ نہیں بٹے گی کسی کی بھی۔ آپ بیٹھ جائیں، مہربانی ہوگی آپ کی، بیٹھ جائیں، تشریف فرما ہوں۔ آپ کا محبت سے سن لینا یہ بھی آپ کا سلام بھی ہے اور آپ کی خدمت بھی ہے۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، تشریف فرماؤ، بیٹھ جائیں۔ کیونکہ یہ لاڑا ہے نا جی اج دی محفل دا، بھی لاڑا ادھر میرے حال پوری توجہ کرے گا تو پھر ہی جنج دا بھی فیضان ہوئے گا۔ اس لیے
تو اس لیے احباب گرامی ذرا محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ احباب گرامی سادہ سے انداز میں آپ سے محو گفتگو رہوں گا، لیکن آپ بھی اپنے اندر اپنے آپ سے ایک عہد کریں گے کہ آپ بھی ذرا متوجہ رہیں گے، کیونکہ یہ ان کریموں کا آستان ہے جہاں سے ہمیشہ سے خیرات بڑھتی آ رہی ہے، اور سب سے بڑی خیرات علم کی خیرات ہوتی ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے دروازے سے علم کی خیرات ہمیشہ سے تقسیم ہوتی ہے، اور یہ صحن، یہ ڈیرہ، یہ ویڑا، یہ بھی علی کا صحن ہے۔ اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ 90 سال کے قریب مولا علی علیہ السلام کو ممبروں سے کیا کچھ نہیں کہا جاتا رہا۔ ہم عرض کرتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کہ یہ کیوں کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے؟ وہ کہتے کہ نہیں، گالیاں نہیں دیتے تھے، وہ علی پر سیاسی تنقید کرتے تھے۔ کہا جی علی پر سیاسی تنقید کرتے تھے، چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اس سیاسی تنقید کا مقصد فقط یہ تھا کہ لوگ علی کے ساتھ نہ لگیں، ہمارے ساتھ لگ جائیں۔ بھئی سیاسی حریف کوئی تنقید کرتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ نہ لگیں، ہمارے ساتھ لگ جائیں، اس کا صحن آباد نہ ہو، ہمارا صحن آباد ہو جائے، اس کے ہاں اس کے ڈیرے پہ رونق نہ رہے، ہمارے ڈیرے پہ رونق ہو جائے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے یہ طاقت دے کہ وہ جو بادشاہ تھے اس دور میں، جو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ایسی تقریریں کروایا کرتے تھے، سیاسی تنقید ہی چلو کہہ لیں، کہ مالک اگر میری آواز ان کی قبروں تک تو پہنچائے تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اے اس وقت کے بادشاہو، آؤ ذرا اٹھ کے دیکھو، جس علی کا ڈیرہ اور صحن اور ویڑا اجاڑنے کے لیے تم اتنی محنت کرتے رہے، آؤ ذرا خانو ہارنی شیف میں دیکھو، علی کا ڈیرہ آج بھی آباد ہے، یہ بھی علی کا صحن، یہ علی کے بچوں کا صحن ہے، انہی کا ڈیرہ ہے اور بیڑا ہے۔ اس لیے احباب گرامی یہ جو لاہور میں میرے داتا گنج بخش ہیں، وہ صحن بھی میرے علی پاک کا ہے، اور پھر معیار ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری، ایمان اور عمل صالح والے بزرگ ہیں۔ اچھا، ان کی روحانیت کا دائرہ کار اور ایمان و صالحیت کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہوا، لوگوں کے زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ان کی ڈالی۔ ایسے ہی حضور غوث پاک میاں شاہ حسین زنجانی، حضور بابا فرید الدین گنج شکر، بھئی مثال سمجھ آ رہی؟ جیسے جیسے ایمان کا معیار اوپر سے اوپر جاتا رہا، اللہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی محبت میں ان کا گرویدہ کرتا رہا۔ اب صحابہ کرام کی بھی باری آئی، وہ بھی چونکہ ایمان والے اور عمل صالح والے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک صحابی ایمان والا اور عمل صالح والا، ان کی بھی محبت اسی طرح کائنات میں تقسیم ہوئی، لوگ ان سے محبت کرنے لگے، ان کی بھی محبت اللہ نے دلوں میں لوگوں کے ڈالی، چونکہ ان کے ایمان اور صالحیت کا معیار دیگر اولیاء سے بہت بلند ہوا، وہ میرے محبوب کے ڈائریکٹلی شاگرد ہوئے، اس لیے ان کی محبت بھی زیادہ لوگوں کے دلوں میں، اور ان کی محبت کی مقدار بھی زیادہ رہی لوگوں کے دلوں میں۔ ایسا ہی ہے نا، ہر مسلمان صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، ہر مسلمان صحابہ کرام کی تعظیم کرتا ہے۔ وہ میرے محبوب کے حضرت ابوبکر صدیق سے کون محبت نہیں کرتا؟ جناب عمر فاروق سے کون محبت نہیں کرتا؟ یہ میرے محبوب کے جتنے بھی اصحاب ہیں، بھئی ہر مسلمان محبت کرتا ہے نا، ان سے پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان تھا، صالحیت تھی، اللہ ان کے ایمان و صالحیت کو مقبول کر کے لوگوں کے ان کے معیار کے حساب سے جو اللہ کے ہاں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ کسی کا معیار چیک کر سکیں، ہمارے پاس تو خود کوئی معیار نہیں، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا کون کس درجے کا، اس درجے کے اعتبار سے اللہ محبتیں تقسیم کرتا ہے۔ احباب گرامی، مگر قربان جاؤں میں علی اور اولاد علی کے،
جب ان کی محبت کو تقسیم کرنا تھا نا تو پھر کیا بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اولیاء سے لے کر صحابہ کرام تک مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوئی، کیونکہ ان کا بھی ایمان اور ان کی صالحیت کا معیار بڑا بلند ہے. ہر مسلمان تک ان کی محبت کا حصہ پہنچا جو اللہ نے دلوں میں رکھی. لیکن جب باری آئی نا علی اور اولاد علی کی، علی پاک اور حسن و حسین کی، ان کی محبت میں پھر مذہب کی قید بھی نہ رہی. بات سمجھ آ گئی؟ یا علی یا علی، بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو دنیا میں سب سے محبت کرنے والے صرف مسلمان ملیں گے، اولیاء سے لے کر صحابہ کرام تک صرف مسلمان ملیں گے. لیکن یہ گھر ایسا ہے کہ ہندو بھی آپ کو علی سے محبت کرتا دکھائی دے گا، سکھ بھی حسنین کریمین کا گرویدہ دکھائی دے گا، اور بدھ مت بھی ان کے قدموں میں گرا ہوا دکھائی دے گا، اور یہودی بھی اور عیسائی بھی، یہودی تو پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، عیسائی بھی ان سے محبت میں گرویدہ نظر آئے گا. احباب گرامی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باقی چونکہ سب ایمان والے ہوئے، باقی کیا ہوئے؟ ایمان والے ہوئے. اب ایمان کی کوئی جسمانی شکل تو ہے نہیں کہ ہم ایمان کو دیکھ سکیں کہ یہ ایمان ایسا ہے. اللہ کی منشا یہ ہوئی کہ لوگ ایمان کو جسمانی قالب میں اور اس کو بشریت کے لباس میں بھی دیکھیں کہ یہ کیسا ہے. تو پھر اپنے نبی سے اعلان کروایا کہ برز الایمان کلہ، اگر کسی نے ایمان کو جسمانی شکل میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بات سمجھ آ گئی ہے؟ بھئی سارے ایمان والے ہیں اور علی ایمان ہے، کیونکہ یہ میں نے نہیں ان کا نام ایمان رکھا. غزوہ خندق میں میرے نبی نے فرمایا تھا وہ سامنے سے آیا ہے نا وہ کل کفر ہے. وہ کیا ہے؟ اور یہ جو ادھر میں نے نکالا ہے یہ کل ایمان ہے. ایمان کا بھی جز نہیں ہے، کل ایمان. احباب گرامی، اگر علی ایمان ہے، علی کیا ہے؟ تو پھر علی والا ہی ایمان والا ہوا. بھئی بات سمجھ گئے ہیں؟ پھر علی والا ہی کیا ہوا؟ یہی تو میرے محبوب سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ ایمان مجسم ہے. اگر کسی نے ایمان کی صورت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھ لے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق ٹکٹ کی باندھ کے ان کو دیکھتے رہا کرتے تھے.